آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی پر اثر سورۃ النازعات کے گہرے پیغامات اور طاقتور موضوعات پر بات کریں گے۔ اچھا، تو سورۃ النازعات ہمیں 4 بڑے حصوں میں آخرت اور حساب کتاب کے ایک طاقتور بیانیے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی دیکھیں 5 بہت پراسرار اور طاقتور قسموں سے ہوتا ہے۔ یہ قسمیں ایک بہت ہی سنجیدہ اور کائناتی اہمیت کا ماحول بنا دیتی ہیں۔ پہلی قسم ہے قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں، یعنی یہاں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو نافرمان لوگوں کی روحوں کو بڑی سختی اور شدت سے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کے اٹل نفاذ کی ایک زبردست علامت ہے۔ اور پھر فوراً اس کے برعکس دوسری قسم ہے اور نرمی سے بند کھولیں۔ یہ ان فرشتوں کے بارے میں ہے جو ایمان والوں کی روحوں کو بہت آسانی اور نرمی سے نکالتے ہیں، جو ان کے لیے رحمت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور آسانی سے تیریں۔ یہ قسم یہ اصل میں ان فرشتوں کی رفتار اور روانی کو بیان کر رہی ہے جو کائنات میں اللہ کے احکامات پورے کرنے کے لیے اتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں جیسے کوئی پانی میں تیر رہا ہو۔ پھر اگلی آیت ہے پھر آگے بڑھ کر جلد پہنچیں، یعنی یہ فرشتے نیکی اور اطاعت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بھی کام ان کے ذمے لگایا جاتا ہے اسے فوراً انجام دیتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا پھر کام کی تدبیر کریں۔ تو دیکھیں یہ ساری قسمیں مل کر ایک ایسی کائنات کی تصویر بناتی ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، ایک منظم نظام کے تحت، اور یہ سب ایک حتمی اور ناگزیر نتیجے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ نتیجہ ہے یوم حساب۔ اچھا، ان کائناتی قسموں کے بعد سورت ہمیں تاریخ سے ایک ٹھوس مثال کی طرف لے جاتی ہے تاکہ اس پیغام کے عملی نتائج کو سمجھا جا سکے۔ اب ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی؟ تو اب جو بیانیہ ہے وہ ایک بہت مشہور قصے کی طرف مڑتا ہے تاکہ تکبر اور اللہ کی رہنمائی کو ٹھکرانے کے نتائج کو واضح کیا جا سکے۔ یہ پوری کہانی 4 بالکل واضح مراحل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلے اللہ کی طرف سے پکار ہے، جب حضرت موسیٰ کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا گیا۔ پھر دوسرا مرحلہ ہے دعوت کا، جب انہیں حکم ہوا کہ ظالم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے پاکیزگی کا راستہ دکھاؤ۔ تیسرے مرحلے میں فرعون کا متکبرانہ انکار ہے، وہ پیغام کو جھٹلاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور خود کو سب سے بڑا رب قرار دے دیتا ہے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ حتمی سزا کا ہے، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو ایک واضح انتخاب اور اس کا بالکل سیدھا نتیجہ۔ اور پھر اس قصے کا نتیجہ ایک ہی آیت میں بتا دیا گیا، بے شک اس میں سیکھ ملتا ہے اسے جو ڈرے۔ یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ تاریخ